الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وأكمل الرسل وأجمل الرسل وخاتم الأنبياء لا نبي بعده ولا نبوة بعده ولا رسول بعده ولا رسالة بعده سيد الأنبياء والمرسلين إمام الأولين والآخرين خاتم النبيين شفيع المجرمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى خلفاء الراشدين المهديين الذين هم محسنين وعلى من تبعهم أجمعين إلى يوم الدين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت رحمة مهداة إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق إنما بعثت معلما علمني ربي فأحسن تعليمي أدبني ربي فأحسن تأديبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخرا وبيدي لواء الحمد ولا فخرا وآدم وما دون ذلك يومئذ تحت لوائي ولا فخرا وانا اول من تنشق الارض بي ولا فخرا وانا اول من يقرع باب الجنة ولا فخرا وانا اول من يدخل الجنة ولا فخرا وانا اول شافع ومشفع ولا فخرا الفقر فخري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا نبعث يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر يحشران بين النبيين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أبا بكر زوجني ابنته وحملني إلى دار الهجرة واعتق بلالا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حب أبا بكر وعمر إيمان عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعزوا عليها بالنواجذ. إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. وعن عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا أي في أمر ديننا ما ليس منه فهو رد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير وما كملت من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم ابنة عمران وفضل عائشة على سائر النساء كفضل السريد على الطعام. يا عائشة أنت زوجتي في الدنيا والآخرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لبنته فاطمة الزهراء يا بنتي أما ترضى إنها حبيبة حبيب الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم
وقال ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ حبب الی من الدنیا ثلاث النظر الى وجه رسول الله وان يكون بنتي تحت رسول الله وان يكون انفاق مالي على رسول الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہمیں پھر دعوت دین الہی عام کرنا ہے، جہان کل میں پھر سے دبدبا اسلام کرنا ہے. جس کام کے لیے آئے وہ کام نہ بگڑے، سر جائے تو جائے مگر اسلام نہ بگڑے. یا الہی آج تو صدیق سا ایمان پیدا کر، آمین کہہ دو. عمر فاروق سا کوئی جلی انسان پیدا کر، جہاں سے گم حیا ہو وہاں عثمان پیدا کر، علی المرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر. بندے پروردگارم امت محمد نبی، دوست دار جملہ یارم تاب اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم جاں فدائے ہر ولی. درود شریف پڑھو. تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوز صدیق دے. حاضرین کرام ذو العزت والاحترام، عالی مقام جماعت خاص وعام، 5واں پروگرام بفضل رب الانام سیرت خیر الانام آقا کے غلام حضرت صدیق اکبر کے عنوان سے، ان کی سیرت کے عنوان سے آپ کی چوک میں منعقد ہو رہا ہے. الحمدللہ دن بدن قوم بیدار ہو رہی ہے، خبردار ہو رہی ہے، صحابہ اہل بیت کی تابعدار ہو رہی ہے. میں تو سمجھتا ہوں جنت کی حقدار ہو رہی ہے. تو میں کچھ تو صدیق کے سردار، صدیق کے سرپرست، صدیق اکبر کے محبوب، کچھ ان کا تذکرہ کروں گا. پھر خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل، آقا کے خسر، پیغمبر کے پہیدار، حضور کے تابعدار، مدنی کے جانثار، حضور کے رازدار، اور بلکہ رفیق غار، رفیق مزار، ان کا کچھ تذکرہ کروں گا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو دین عطا کرے، پیغمبر کی زبان پر یقین عطا کرے. انشاءاللہ حقائق ہوں گے، دقائق ہوں گے، فضائل ہوں گے، مسائل ہوں گے، دلائل ہوں گے، خصائل ہوں گے، شمائل ہوں گے. اللہ کا قرآن ہوگا، مدنی کا فرمان ہوگا، صدیق کا شان ہوگا، جنت کا سامان ہوگا، راضی رب رحمان ہوگا. جو یقین کرے گا مسلمان ہوگا، اور جو انکار کرے گا وہ بے ایمان ہوگا. انکار نہ کرنا. اللہ ہمیں حضور کے غلاموں کا سچا غلام بنائے. میں حیران ہوں یہ کہاں سے فتنے آ گئے. اللہ ان فتنوں میں صراط مستقیم عطا فرمائے. جہاں آج ہماری دعوت ہے، کل شادی بھی ہے اور رات نکاح کا سلسلہ بھی ہے. کچھ سنت نبی کے مطابق حضور کی شریعت کے آئینے میں مدینے کی گلیوں میں تمہیں کچھ شادی دکھاؤں گا. اللہ ہماری وہ شادی میں، غمی میں، نکاح میں، ہر صلاح میں حضور کی سنت عطا فرمائیں. جب تک میرا آمنہ کا لال در یتیم نہیں آئے، عرب میں یہ شادی کا انتظام نہیں تھا. ایک نوجوان لڑکی بن سنور کے آتی، ادھر سے نوجوان بہت جمع ہو جاتے، خبر نہیں کیا ہوتا. نہ نکاح، نہ ایجاب قبول، نہ ولیمہ، نہ حق مہر، نہ گواہ، نہ کوئی خطبہ، نہ خطبہ. لڑکی آ کر جس کو مینگنی مارتی کہ یہ میرا خاوند ہے، بس اسی سے بن جاتی، یا جس کو وہ پسند کر لیتی. کوئی اس طرح کا باعزت طریق پر بندھنی نہیں تھی، کسی کے عزت کے مطابق فیصلہ نہیں تھا. آج جو کچھ ہمیں یہ شادی کا سلسلہ ملا، یہ کملی والے در یتیم کے جوتی کے صدقے ملا. میں ایک تو یہ آپ کو تحفہ دینا چاہتا ہوں، کیونکہ ہماری یہاں روز شادی ہمارے گھروں میں اور مسلمانوں کے محلوں میں ہوتی ہیں، مگر کہیں بینڈ باجے، کہیں گانے بجانے ترانے، کہیں ہیجڑوں کا ناچ، کہیں تالیاں، کہیں شور شرابہ، کہیں خون خرابہ، کہیں فائرنگ، کہیں کچھ.
اور کہیں ساری رات صرف بتیاں، کہیں عورتوں کے آواز اور گیت. دعا کرو اللہ ہمیں شادی میں غمی میں رسول اللہ کا طریقہ عطا فرمائے. میرے کراچی والوں، روپے کو چکمک پہ کھرا کرو، سونے کو زرگر کے پاس کسوٹی پہ کھرا کرو، اپنے دین کو محمد کی شریعت پہ کھرا کرو. دیکھو پیغمبر نے شادی کیسے فرمائی. حضور کریم کی رفتار، گفتار، کردار، افکار، نیل و نہار، محبت، پیار، پیغمبر کی گفتگو، حضور کا انداز، حضور کا راز، حضور انور کی عبادت، پیغمبر کی ریاضت، پیغمبر کی سخاوت، پیغمبر کی صورت، محمد کی سیرت، نبی کی سخاوت، پیغمبر کی دیانت، امانت، صداقت، ریاضت، شرافت کیسی تھی. اللہ ہمیں اپنے محبوب کی صحیح سیرت عطا فرمائے. اب میں شادی کا سلسلہ تھوڑا سمجھا دوں تاکہ آنے والے جس میں ہم بھی شریک ہو رہے ہیں دعاؤں میں، ان کو بتا دیں. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو سمجھایا، اگر کسی میرے امتی کی بچی حد بلوغ پہ پہنچ جائے، فرمایا 3 چیزوں میں دیر نہ کرو. کہو 3 کاموں میں آپ سے بڑا ہوں، سبق سمجھا رہا ہوں. فرمایا قرضے کے ادا کرنے میں، نماز کے ادا کرنے میں، اور آقا نے فرمایا بچی کی شادی کرنے میں. قرضے میں دیر کی، مر گئے. حضور کے دور میں کچھ لوگ ایسے فوت ہو گئے جنہوں نے قرضہ دینا تھا، قرضہ ادا نہ کیا، تو میرے پیغمبر نے ناراض ہو کر فرمایا جنازہ کوئی اور پڑھے، میں کملی والا اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا جس نے قرضہ نہیں دیا. یہ حقوق العباد ہے. پہلے تو قرضہ نہ لو، قرضہ لو تو اس کو وقت پر ادا کرو. یہاں کوئی قرضہ مانگے تو اس کو خنجر گھونپ دیتے ہیں اور 2 گھر برباد کر دیتے ہیں، ایک اپنی بہن کا گھر، ایک اپنا گھر. اتنی پاگل میں نے نہیں دیکھے بغیر کراچی کے. تو حاضرین کرام، ایک تو قرضہ جلدی ادا کرو، ایک فرمایا نماز میں دیر نہ کرو. پھر نماز قضا ہوگی، قضا ہوتی ہے، ادا ہوتی ہے. ادا پر اگر نماز مسجد میں پڑھو گے 27 نمازوں کا ثواب، جامع مسجد میں نماز پڑھو تو فرمایا 50 نمازوں کا ثواب. مسواک کر کے وضو پر نماز پڑھو 70 نمازوں کا ثواب. مسجد بیت المقدس میں نماز پڑھو 500 نمازوں کا ثواب. مسجد نبوی میں پڑھو تو میرے محبوب نے فرمایا 50,000 کا ثواب. اور یہاں ہمارے پاکستانی، خدا ان مولویوں کو ہدایت دے، آمین کہو بھائی، جنہوں نے اپنے پیٹ کے مسئلے کے لیے قوم کو الجھا دیا اور بتا دیا کہ یہاں کے امام صحیح ہیں، مدینے کے امام منافق ہیں، مدینے کے امام غلط ہیں، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، ہمارے پیچھے ہو جاتی ہے. یہ فتنہ یہاں اٹھا ہوا ہے. اللہ ہمیں مدینے کی ہواؤں سے، فضاؤں سے، اداؤں سے، مدینے کے ریت کے ذروں سے خدا محبت عطا کرے. حضور فرمایا صلاۃ فی مسجدی ھذا خیر من 50,000 صلاۃ فیما سوا. میری مسجد میں ایک نماز باجماعت ادا کرے، محراب ممبر کو دیکھے، ریاض الجنہ میں آئے، باب المجیدی، باب النساء، باب الصدیق، باب الحمیدی، باب السلام، باب الرحمت، باب جبریل سے اندر آئے، اوپر گنبد خضرا چمک رہا ہو، ادھر مصلی رسول مقبول ہو، ادھر مسجد نبی کے وہ شاندار فانوس چمک رہے ہوں. وہاں ایک نماز ادا کرو 50,000 کا ثواب. کہو کتنا؟ اللہ تعالی ہم کو زندگی میں محبوب کی مسجد کی نماز نصیب فرمائے. اور فرمایا مسجد حرام جو کعبے کے قریب ہے اس میں ایک نماز با جماعت آج بھی نصیب ہو 1,00,000 کا ثواب. بیت اللہ پر نگاہ ہو، بیت اللہ کا پھر طواف ہو، ہاتھ ہو غلاف ہو، دل ہو صاف ہو، پھر کیوں نہ گناہ معاف ہو. پھر بیت اللہ کا جلال ہو، پھر جلال میں کمال ہو، پھر فضل ذوالجلال ہو، پھر کیوں نہ رحمت سے مالا مال ہو. اللہ ہمیں بیت اللہ کی نماز نصیب فرمائے. آمین کہو بھائی. ان کی بات نہ مانو، یہ بیچارے تمہیں کہتے ہیں ندیم صاحب غلط ہیں، اب پمفلٹ چھائے ہوئے ہیں، عبد الشکور نہیں مانتا. بھائی ہم جھوٹے نبی کو نہیں مانتے. کہو جھوٹے نبی کو، ہم نبی کو خدا، ہم محمد عربی کو اللہ، ہم نبی کو مشکل کشا، ہم مصطفیٰ کو معبود و مسجود و مطلوب و مقصود، ہم محمد کو غفار و قہار و جبار، ہم نبی کو خالق و مالک و رازق و پالک نہیں مانتے. زور سے کہو ہم محمد عربی کو رب العالمین، احسن الخالقین، خیر الرازقین بولتے جاؤ، میں آپ کو گمراہ نہیں کروں گا.
مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین نہیں مانتے، میں نبی کو امام نہیں امام الانبیاء مانتا ہوں، میں محمد کریم کو افضل الانبیاء مانتا ہوں، میں نبی کو شریفوں میں اشرف، حسینوں میں احسن، جمیلوں میں اجمل، کاملوں میں اکمل، رسولوں میں افضل۔ میں اپنے علماء کا، میں علماء حقہ کا نمائندہ ہوں، میں اپنے پیغمبر کو پیغمبر مانتا ہوں، کائنات کا دلبر مانتا ہوں، سب کا سرور مانتا ہوں، محبوب رب اکبر مانتا ہوں، رسولوں سے برتر مانتا ہوں، انبیاء کا افسر مانتا ہوں، اپنے دلوں کا پیغمبر مانتا ہوں۔ کہو انشاءاللہ۔ یہ آپ کا عقیدہ ہے یا نہیں؟ اگر میں غلط بیانی کروں مجھے یہاں شوٹ کر دو، میرا خون معاف ہے، ختم کر دو دین پوری کو، مجھے جینے کا کوئی حق نہیں۔ ہم جیتے ہیں تو مصطفیٰ کے عشق میں جیتے ہیں۔ کہو انشاءاللہ۔ ہم بات کرتے ہیں تو ان کی بات کرتے ہیں۔ مجھے 30 سال ہوئے اس میدان میں، ہم نے اپنے باپ کی تعریف نہیں کی، تعریف محمد مصطفیٰ کی ہے۔ نعرہ تکبیر، کرتے ختم نبوت۔ ہم قادیانی کو نہیں مانتے۔ کہو قادیانی کو، شیطانی کو، اس ویرانی کو، اس کی نادانی کو نہیں مانتے، اس کانے دجال کو، اس چٹھی کے مرنے والے کو، انگریز کے پٹھو کو، مڈل فیل کو، اس جھوٹے کو۔ ہم محمد کے پسینے کو کستوری مانتے، میں نبی کے اشارے کو معجزہ مانتا ہوں، محمد کے چہرے کو جنت کی ضمانت مانتا ہوں، ان کی گفتگو کو حدیث مانتا ہوں، پیغمبر کی دعا کو مقبول مانتا ہوں، پیغمبر کے قدم کو سنت مانتا ہوں، نبی کے عمل کو شریعت مانتا ہوں، نبی کے مسکراہٹ کو جنت مانتا ہوں، میں محمد مصطفیٰ کے شہر کو مدینہ منورہ مانتا ہوں، نبی کے جائے ولادت کو مکرمہ مکہ مکرمہ مانتا ہوں، پیغمبر کے پسینے کو کستوری سے زیادہ معطر مانتا ہوں، جبریل سے زیادہ محمد کو مطہر مانتا ہوں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو یہ ہمارا، کہ ہمارے پیغمبر سب سے اعلیٰ ہے۔ کہو سب سے۔ یہاں ایک نقطہ سمجھ لو، جس طرح میرا مصطفیٰ تمام انبیاء میں افضل ہے، اسی طرح صدیق تمام خلفاء میں افضل ہے۔ امت میں صدیق کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، نبوت میں مصطفیٰ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ ہمیں صرف شادی کا نقشہ سمجھنے کو، صدیق پر ایک موتی دوں گا، شادی ویسی کریں۔ ہماری شادیاں غلط ہیں، ہماری شادی میں چاچے خوش، مامے خوش، ہمسائے خوش، یہ بوڑھ سارے خوش، ایک اللہ ناراض رسول اللہ ناراض۔ اگر شادی میں طبلے سرنگی ہیں، اگر شادی میں ڈانس ہے، اگر شادی میں ناچ ہے، عورتیں بے پردہ ہیں، اگر شادی میں ہیجڑے ہیں، اگر شادی میں وی سی آر ہے، اگر شادی میں بے پردگی ہے، اگر شادی میں عورتوں کی گیت ہے، خدا راضی ہے؟ یہ شادی ہے یا بربادی ہے؟ یہ تو آزادی ہے، یہ تو آزادی ہے، یہ تو بربادی ہے۔ اگر شادی، وہ شادی مانا خوشی، کہو شادی مانا، ہم اس وقت خوش ہیں جب اللہ عرش پہ خوش ہو، رسول اللہ فرش پہ خوش ہو۔ شادی میں، اور آج ہم شادی میں سب کچھ کرتے ہیں۔ ہمارے لاہور میں ایک شادی ہوئی، مجھے اطلاع ملی، 8 دن شادی چلتی رہی، بجی خیر، زردے چلتے رہے، پلاؤ چلتے رہے، متنجن مرغن، بھونے چلتے رہے، خبر نہیں کیا کیا گیت ہوتے رہے، صرف نکاح نہیں ہوا۔ صرف عالم کو نہیں بلایا گیا۔ تم تو کہتے ہو مولوی کو ضرورت نہیں، جب تک عالم نہ آئے نکاح نہیں ہوتا۔ ہم سارے بائیکاٹ کرتے تو جنازے پڑے رہیں گے۔ علماء کی ضرورت ہے، کہو علماء کی۔ اللہ اس عالم کو بکنے سے بچائے۔ میں علماء کو کہتے ہو علماء نہ بکنے والے بنو، نہ طاقت کے سامنے جھکنے والے بنو، نہ حق کہنے سے رکنے والے بنو، حق پر ٹکنے والے بنو۔ اللہ ان علماء کو شاہ ولی اللہ کا وارث بنائے، یا اللہ ہمیں شیخ الہند کا وارث بنا۔ جب غسل دے رہے ہیں تو سارے وجود پر نشان، محمود الحسن شیخ الحسن کو سارے وجود پر چابک کے نشان تھے۔ تو مولانا مدنی کو بلایا گیا، حسین احمد تو میاں مالٹے میں ساتھ تھا، شاگرد رشید کیا ہوا؟ یہ کوئی بیماری ہو گئی، کیا ہوا؟ فرمایا ہر دوسرے دن انگریز نکال کے ان کو لے جاتے تاخانے میں، اور چابک کی آواز آتی اور پوچھتے کہ کیا ہے راز، کیا سازش ہے، بتاؤ تم نے کیا انگریز کے خلاف ہمارے خلاف کام شروع کر رکھا ہے؟ فرمایا مجھے کوئی پتہ نہیں،
جان دے سکتا ہوں، میں اپنے راز آؤٹ نہیں کر سکتا۔ سارے کہو راز۔ دیکھا گیا ان کے وجود پر، اور مولانا شیخ الہند نے فتویٰ دیا تھا ہندوستان دارالحرب ہے۔ کہو ہندوستان انگریز سے لڑنا جہاد ہے۔ کہو انگریز سے لڑنا۔ اس وقت جب پورا انگریز کی حکومت تھی، سورج نہیں ڈوبتا تھا، ہر جگہ چھوٹے سے بڑے آفیسر تک انگریز تھے۔ فرما انگریز سے جہاد کرنا فرض ہے، انگریز کو ملک سے نکالنا فرض ہے، انگریز کی فوج میں مسلمانوں کو بھرتی ہونا حرام ہے۔ تو بھرتی ہونا۔ ایک اور ملک صاحب تھے، اس کو اعلی حضرت بن گئے، یعنی ابو بکر، حضرت ابو بکر، ناراض نہ ہونا، ابو بکر کا نام لیں گے تو حضرت ابو بکر، حضرت عمر، اور وہ اعلی حضرت، یہ حضرت وہ اعلی۔ واہ بھائی واہ۔ حضور کا نام لیں گے حضرت نبی کریم، حضرت محمد، اور وہ اعلی حضرت۔ ہمارے اعلی حضرت یہ نہیں، ہمارے اعلی حضرت محمد رسول اللہ۔ سب سے اعلی کون ہے؟ ہمارے قائد اعظم بھی حضور ہیں۔ تو ہمارے قائد اعظم کون ہیں؟ سارے انبیاء کے قائد کون؟ یار بولو تو صحیح، سارے رسولوں کے قائد کون؟ حضور فرمانا قائدہم اذا وفدوا، جب قیامت کے دن سارے رسول انبیاء محشور ہوں گے، اٹھیں گے، سارے میری اقتدا میں ہوں گے، سب کا قائد محمد ہوگا۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، شان رسالت۔ پاکستان کا کوئی قائد اعظم بن گیا تمہاری مرضی، مگر پوری کائنات، پوری انبیاء، پورے رسول، پوری دنیا کا قائد اعظم میرے مدنی کی ذات ہے۔ ٹھیک ہے، بولو تو صحیح۔ دل خوش ہو رہا ہے یا گھبرا رہے ہو؟ یہ حقیقت ہے۔ کہو یہ کچھ حضور کے اوصاف ہیں، وہ حضور تک رہنے دو۔ سید الرسول حضور ہیں، سید الانبیاء حضور ہیں، امام الرسول حضور ہیں، اور شافی معاشر حضور ہیں، شفیع المذنبین حضور ہیں، رحمت اللہ عالمین حضور ہیں، تاج المرسلین حضور ہیں، خاتم النبیین حضور ہیں، امام النبیین حضور ہیں۔ کہہ دو صلی اللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اللہ ہمیں ان علماء کا نام لیوا، ان کا علمبردار، ان کا خادم، ان کا وفادار بنائے، جنہوں نے چابک تو کھائے مگر جھکے نہیں۔ کہو مگر اللہ ہمیں ان کے بکے بھی نہیں۔ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری کو بلایا گورنر نے کہ میں آپ کو سارے پنجاب کا، پورے ہندوستان کی وزارت دیتا ہوں، آپ ہمارے ساتھ مل جائیے، چھوڑیں ان تقریروں کو، چھوڑو کلہاڑی کو، چھوڑو اس جہاد کو۔ تو کھڑے ہو کر کہو کانے، او انگریز بلی کی آنکھیں، او پترونیا سن، تو محمد کے نواسے کا اسلام خریدنا چاہتا ہے، ایمان لینا چاہتا ہے، سن، میں تختہ دار پر چڑھ جاؤں گا، تختہ دار کو چوم لوں گا، گلے میں رسے ڈال کر گھسیٹوں برداشت کروں گا، نہ بکوں گا نہ حق سے رکوں گا، میں تیری وزارت کو، عظما کو جوتی کی نوک کی ٹھوکر مارتا ہوں، جب تک زندہ رہوں گا محمد کا قرآن پڑھتا رہوں گا۔ نعرے ایسے لگا رہے جیسے ڈال رہا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری، مجلس تحفظ حقوق اہل سنت، مولانا عبدالشکور پوری، علامہ سید عبد المجید ندیم۔ توجہ کریں بھائی، صرف ایک واقعہ، شادی، اللہ ہماری شادی میں آقا کی سنت عطا فرمائیں۔ ایک تو شریعت کا مسئلہ یہ ہے، سن لو، آج ہم کہتے ہیں ہماری بیٹی ذرا 3rd ایئر ہو جائے، ذرا بڑی اس پہ ملازمت پہ چلی جائے، ابھی تو 20 سال کی ہے، دودھ کی بو آتی ہے۔ کسی نے عطا اللہ شاہ کہا کہ میری لڑکی کے منہ سے دودھ کی خوشبو آتی ہے، ذرا جملہ سننا۔ بخاری نے کہا اگر دودھ خراب ہو گیا، اگر دودھ میں بدبو مچ گئی، اگر دودھ کو کسی پلید کتے نے منہ لگا دیا تو دودھ استعمال کے قابل نہیں رہے گا، کوڑا کرکٹ میں ڈالنے کے قابل رہے گا۔ سمجھ گئے ہو بات کو؟ بات سمجھے ہو؟ تو فرمایا، تو میرے محبوب نے فرمایا بچی بالغ ہو تو دیر نہ کرو۔ بی بی بطول کے متعلق میں نے پڑھا ہے 15 سال کی، کہو کتنی کی؟ آؤ پیغمبر کی سنت کو دیکھو، مدنی کی شریعت کو دیکھو، حضور کے گھر کو دیکھو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ شہر کو دیکھو، خدا کی قسم بطول کے نکاح کو دیکھو۔ کسی نے کہا حضرت ابھی تو بچی ہے، فرمایا اگر میں 1 ہفتہ دیر کروں امت سالوں دیر کرے گی، میں اس عمر میں اس کا نکاح کر کے امت کو بتانا چاہتا ہوں
یہ وہ شریعت ہے جو محمد خود عمل کر رہا ہے۔ حضرت علی 21 برس کے تھے، کہو حضرت علی، اور بی بی بطول 15 سال 5 مہینے کی تھی کہ حضور نے فرمایا ان کو اندر بٹھاؤ اور اس کے سر پر دوپٹہ ڈالو۔ ابو بکر کی بیوی نے، آج یہ دین پوری سے موتی لے لو، اس وقت بی بی خدیجہ قبر میں جا چکی تھی، بی بی فاطمہ یتیم تھی، جبکہ حضرت علی سے نکاح ہوا۔ بی بی بطول کو نہلانے والی، سرما لگانے والی، تیل لگانے والی، کپڑے پہنانے والی، اماں کی جگہ خدمت کرنے والی ابو بکر کی بیوی اسما بنت عمیس، کہو کون تھی؟ نام نوٹ کر لو، کیا نام تھا؟ اسما بنت عمیس، کیا نام تھا؟ تمہیں یہ نام یاد کرو۔ اور جب حضرت علی کا نکاح ہوا، نکاح مسجد نبی میں ہوا، وہاں جو قریب گواہ تھے وہ صدیق و عمر تھے، کہو کون تھے؟ زور سے، یہ بھی شان، گواہ کون تھے؟ اگر گواہ غلط ہے، نکاح غلط، سید صحیح نہیں رہتے۔ سادات کا خاندان بچاؤ تب بچے گا جب گواہ صحیح ہوں گے، کہو جب گواہ۔ آج دین پوری گرج کر کہتا ہے گواہ صدیق و عمر تھے، تمام کتابوں میں یہ واقعے موجود ہیں۔ اور جو حق مہر کا، جو ولیمے کا سامان مدینے کے بازار سے لایا، کھجوریں وغیرہ تقسیم کی چیزیں، ولیمے کا سامان، گوشت وغیرہ، وہ صدیق لایا۔ زور سے کون لایا؟ آگے چلیے، حضرت علی کو آقا نے فرمایا ذرا حق مہر کے لیے پیسے لیا، تو حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ زرہ لے کر چلے بازار میں، آگے بھائی عثمان مل گئے، کہو کون مل گئے؟ سبق یاد کرو، سبق، اور کھل کر کہو ہم اس کی ذمہ دار ہیں کہ آپ کو حوالہ دیں۔ تو حضرت عثمان ملے، حضرت عثمان نے پوچھا، حضرت عثمان دوہرا داماد ہے، علی کو ایک بیٹی ملی، عثمان کو 2 دی، اور میں باوضو بیٹھا ہوں۔ حضور نے فرمایا لو کان عندی 4 بنات، لو کان عندی 40 بنات، لو کان عندی 100 بنات لزوجتک یا عثمان، اگر میری 4 بیٹیاں ہوتی، اگر 40 ہوتی، اگر 100 ہوتی، میں مصطفیٰ عثمان کے سوا کسی کو داماد نہ بناتا۔ یہ آقا نے فرمایا، کہو کس نے؟ پیغمبر پر جو مولوی جھوٹ کہے یہ مولوی جہنمی ہے، کہو یہ مولوی۔ من کذب علی متعمدا فقد بوأ مقعده فی النار، کملی والے نے نہ فرمایا ہو، اور جو مولوی ممبر رسول پر کہے حضور نے فرمایا، یہ مولوی جہنمی ہے، کہو یہ مولوی، یہ ممبر رسول ہے، زور سے کہو یہ ممبر۔ یہاں ہوش سے بولا کریں، میں ہوش سے بول رہا ہوں نہ کہ جوش سے بول رہا ہوں۔ تو حضرت علی المرتضی زرہ لے کر کہنے لگے زرہ بیچ دو، جنگ کی تھی۔ حضرت عثمان ملے، عثمان مدینے کے بہت امیر تھے، ان کی کپڑے کی دکان تھی، کہو ان کی۔ حضرت عثمان نے پوچھا ابن ابی طالب کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا آج رشتہ مصطفیٰ کریم سے مل رہا ہے، نبی کی ننھی بچی میرے گھر میں آ رہی ہے، اور میرے پاس حق مہر کے پیسے نہیں ہیں، ایک زرہ ہے۔ عثمان نے کہا کتنے کی؟ فرمایا 450 درہم کی، مجھے دیتے تھے میں دے دوں گا۔ عثمان نے کہا تشریف رکھے میں پیسے لے آتا ہوں، لے آئے اور زرہ لے لی۔ جب حضرت علی پیسے لے کر جانے لگے، فرمایا ابن ابی طالب، علی مرزا بھائی علی، اس نے بھائی علی کہا، یا علی نہیں کہا، یا علی یوں نہیں، بھائی علی، اخی بھائی ٹھہر جاؤ۔ واپس آ گئے، فرمایا یہ پیسے بھی لے لو، زرہ بھی تیری، زرہ جو آپ کیسے جنگ لڑیں گے؟ زرہ بھی آپ کی، پیسے جو میرے ہیں یہ بھی ہیبا، شادی تیری، خرچ میرے، کہو شادی اور خرچ۔ میں تو یوں کہوں گا اگر ناراض نہ ہوں، حضرت علی ان کے مشکل کشا ہیں، عثمان حضرت علی کے مشکل کشا، پر میں تیری مشکل میں حل کر رہا ہوں۔ تو بھائی نکاح میں گواہ کون تھے؟ صدیق عمر، زور سے بولو، نکاح میں گواہ کون تھے؟ ولیمے کا سامان صدیق لایا، بی بی بطول کو سنوارنے والی، دلہن بنا کر حضرت حیدر کے گھر بھیجنے والی ابو بکر کی اہلیہ، زور سے بولو، ابو بکر کی۔ حق مہر کے پیسے دینے والا حضرت عثمان، کہو کون تھا؟ ولیمہ کھانے والے صحابہ کرام، اور مصطفیٰ نے دعا کی آمین کہنے والے محمد کی جماعت، نکاح پڑھنے والی پیغمبر کی ذات۔ سمجھ آ گئی بات؟ یہ آپس میں پیار ہے یا تکرار ہے؟ زور سے بولو،
تکرار ان کو ہے، کہو تکرار، کراچی تو زد میں آ گیا، ایک یہ ہے ایک یہ ہے، اللہ دونوں کو صحیح کرے، ایک یہ ہے ایک یہ ہے، سب کے جوان اللہ دونوں کو صحیح کرے، انشاءاللہ ہو جائیں گے اور ہو رہے ہیں، کہو انشاءاللہ، بادل چھٹ رہے ہیں، الحمدللہ عقائد باطل ہٹ رہے ہیں اور دین ڈٹ رہا ہے، کہو انشاءاللہ۔ شادی بتا رہا تھا، بی بی عائشہ سے حضور کی شادی ہوئی، بس یہی سمجھا کر بات کو ختم کروں۔ نبی کریم کے گھر ابو بکر کی بیٹی صدیقہ آئی کہ خود نہیں آئی، یہ کس نے بھیجی؟ پیغمبر کا نکاح ہو تو مشورہ کون دیتا ہے؟ پیغمبر کے لیے بیوی کون منتخب کرتا ہے؟ یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجا، محبوب مکرم جو بیوی آپ کے بسترے پر آئی ہے یہ آپ کا انتخاب نہیں، انا احللنا یہ انتخاب اللہ کا ہے، کہو کس کا انتخاب ہے؟ حضور فرماتے میرے پاس جبرائیل آیا، ذرا غور سے سنیں، بخاری ترمذی مسلم ابو داؤد ابن ماجہ مشکات احادیث کا ذخیرہ لے کے بیٹھا ہوں، فرمایا میرے پاس جبریل آیا، فرمایا مجھے اللہ نے بھیجا کہ اماں خدیجہ کے بعد میرا محبوب ذرا اداس ہے، پیغمبر کی خدیجہ چلی گئی، حضور اکیلے ہیں، اب میں ان کا گھر آباد کروں گا، جاؤ جبریل بی بی عائشہ کا اس کو خواب میں نقشہ دکھاؤ، بی بی عائشہ کی صورت دکھاؤ کہ محبوب عنقریب ابو بکر کی بیٹی صدیقہ جو تیرے گھر کے لائق ہے وہی اللہ کے حکم سے تیرے گھر تیری اہلیہ بنے گی۔ یہ انتخاب کس نے کیا؟ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے محمد کی حرم تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم محمد کی عزت ہو، پیغمبر کی حرم امت پر حرام، کہو امت پر۔ عبدالشکور کل رخصت ہو جائے میری بیوی نکاح کر سکتی ہے اور بیوہ ہے نکاح کرے، مگر محمد کی بیوی مومنوں کی اماں ہے، کوئی ماں سے نکاح نہیں کر سکتا، اتنی حقیقی ماں نہیں جتنی محمد کی گھر والی ہماری ماں ہے۔ ٹھیک ہے ابھی بولو، ایک جملہ یہاں کہہ دوں، جو مصطفیٰ کے حرم کو اماں کہے وہ مومن ہے، جو سب کچھ ہو کر ان کو اماں نہ کہے، اماں تو اماں ہے، انکار والا مومن نہیں ہے۔ جو نبی کے حرم کو اماں نہ کہے وہ مومن، زور سے بولو، وہ مومن۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، سمجھ گئے تم؟ ہماری مصطفیٰ کی حرم مومنوں کی مائیں ہیں، بی بی عائشہ تمہاری اماں ہے؟ جو کہتے ہیں ہاتھ اٹھا دے، دعا کرو وہ بھی بچہ بنا لے، وہ ہماری اماں ہے تو ہماری قیامت کے دن یہ ماں نہیں پہچانے گی، وہ ماں پہچانے گی، کہے گی کملی والے عبدالشکور ندیم کو کچھ نہ کہو، یہ میرے دوپٹے کی حفاظت کرتے، یہی کہے گی کملی والے وہ آ رہے ہیں، دین پوری اور مجلس صاحب حقوق اور فاروق آرگنائزر کی جماعت آ رہی ہے، محبوب میں سفارش کرتی ہوں ان کو حوض کوثر کا پانی پلاؤ، مجھے یقین ہے کہ اماں کی سفارش پر ہمیں جنت کا ٹکٹ ملے گا، کہو انشاءاللہ۔ ہم اپنی ماں کی تعریف نہیں کرتے، محمد کے حرم کی تعریف کرتے ہیں۔ ذرا تھوڑا سا نکاح کا نقشہ دیکھ لیں، بی بی کہتی ہے کنت علی ارجوحۃ، میں بچوں کے ساتھ کھیل رہی تھی، تقدیر اور تدبیر کی بحث کی، کہو تقدیر اور تدبیر کی، تدبیر کہہ رہی تھی کہ عائشہ بچوں کے ساتھ کھیل رہی ہے، کچھ گڑیوں کی شوقین تھی، کچھ لڑکیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھی، اور تقدیر بی بی عائشہ کو محمد کے گھر مومنوں کو اماں نبی کی عزت صدیقہ بنا رہی، تقدیر غالب آئی، کہو تقدیر۔ بی بی کہتی مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا فیصلہ ہو رہا ہے، اللہ نے حضور کے دل میں ڈالا، خدا نے جبریل بھیجا، حضور پر وحی کئی قسم کی آتی تھی، کبھی خواب، کبھی الہام، کبھی کشف، کبھی نیند میں، کبھی اس طرح الہام ہو جاتا تھا، کبھی حضور کی زبان پر خدا کے کلمے جاری ہو جاتے تھے، کہہ دو سبحان اللہ۔ تو اللہ نے آقا کو اطلاع دی کہ محبوب گھبرائے نا، تیرے گھر میں ایک عورت آ رہی ہے، وہ صدیقہ ہوگی، اور وہ تیرا گھر اس وقت گھر نہیں رہے گا، دین کا درس، دین کا مرکز بن جائے گا، کہو دین کا۔ آپ کو معلوم ہو کہ بی بی عائشہ صدیقہ کو 2210 حدیث یاد، کتنی؟ آپ کو کتنی یاد ہیں؟ حضور کی حدیثیں
کلمہ جو پوچھو نا، ہماری جماعت تبلیغی کہتی ہے 80 70 سال کے بوڑھوں کو ملے، پوچھا کلمہ. ایک عورت کو میں نے، ایک جماعت تبلیغی کہنے لگا کہ میں ایک بوڑھی عورت کو ملا، میں نے کہا کلمہ تو سکھاؤ، کلمہ تو سناؤ. کہنے لگی کلمہ بازار میں ملتا ہے. گھبرا گئی، کلمہ کیا ہوتا ہے؟ ایک بوڑھے کو کہا کلمہ سناؤ، کہنا ولا الہ، یہ کلمہ سنا رہے، ولا الہ محمد پاک رسول اللہ. کلمہ نہیں آتا. میں سچ کہہ رہا ہوں، یہ جھوٹ کہہ رہا ہوں. اور جائیں پہاڑوں میں، جائیں جنگلوں میں، مولانا اور تو اور کلمہ بھی نہیں آتا. دعا کرو خدا اس کلمے پر ہمیں موت عطا کرے. تو بی بی عائشہ حضور فرماتے ہیں خدا نے حکم دیا کہ محبوب آج تم صدیق کے گھر جاؤ، دولہا بن کر صدیق کے گھر جاؤ. کہو صدیق کے. مولانا کیا منظر ہوگا. تمام صحابہ کو جمع کیا. بی بی کہتی ہے میں جھولا جھول رہی تھی. كنت على أرجوحة إذ أتتني أمي فأخذتني بيدي فوهبتني بنساء الأنصار فصالحتني شاني فقالت بارك الله على تار على خير وعلى بركة هنيك يا عائشہ. کہہ دو سبحان. بیوی کہتی ہیں میں جھولا جھول رہی تھی. کیا کر رہی تھی؟ پتہ ہی نہیں تھا. ادھر چمکتا ہوا چاند ستاروں کے ساتھ، پیاروں کے ساتھ، وفاداروں کے ساتھ. صدیق کا گھر تو قریب تھا. حضور آ رہے ہیں. میری اماں نے آ کر میرا ہاتھ پکڑا. یہاں جب شادی ہو رہی ہے کوئی دوہل بجا، کوئی تالی، کوئی ناچ، کوئی بینڈ، زور سے بولو نا، یہ صحیح شادی ہے. کہو یہ. مولانا احمد علی لاہوری ہمارے دین پر آئے، میری بیعت ان سے تھی. فرمانے لگے کہ لاہور میں شادی ہوئی اور دن چاول وال تقسیم ہوتے رہے، ڈانس ہوتا رہا، بتیاں جلتی رہیں، کئی قسم کے ٹولیاں آتی رہیں، نکاح نہیں ہوا. لڑکی کو بھیج دیا گیا. لڑکی قرآن پڑھی ہوئی تھی. اس نے اندر سے کنڈی لگا دی. خاوند نے رات کو دروازہ کھٹکھٹایا کہ میں آ رہا ہوں. اس نے کہا مجھے تو تجھ سے پردہ ہے، خبردار اندر آیا تو میں تو تمہیں ٹھیک کر دوں گی، مجھ سے بات بھی نہ کر، میں تیرے لیے حرام ہوں. اس نے کہا ہمارا 2 لاکھ خرچ ہو گیا. اس نے کہا سب کچھ تو ہوا، نکاح بھی ہوا. تو باپ کے پاس گیا کہ ابا جان وہ تو بگڑی ہوئی ہے میری دلہن. اس نے کہا یہ ساری نتیجہ خواری. اس نے کہا اوہو اس نکاح تو نہیں پڑا. یہ شادی ہے ہماری، یہ پاکستان کی بات ہے. زور سے کہو یہ پاکستان کی بات ہے. یوں بھی وہاں باہر نکاح ہو رہا ہے اور دلہن کار پہ چڑھ کے چلی گئی. سبحان اللہ، کیا پاکستانی لوگ ہیں. بی بی کہتی ہیں کنت علی ارجوحۃ، میں جھولا جھول رہی تھی بچیوں کے ساتھ. میری اماں آئی، میرے سر پہ ہاتھ رکھا، میرا ہاتھ پکڑ کے. کچھ مدینے کی عورتیں آئی ہوئی تھی، بڑھیاں نیک عورتیں صحابیات. فرمایا یہ ہے عائشہ. ایک نے مجھے سرما لگایا، ایک نے مجھے زعفران ملا، ایک نے مجھے خوشبو لگائی، ایک نے مجھے نیا دوپٹہ رکھا، ایک نے مجھے کرتا بدلا اور مجھے اندر لے گئی اور مجھے پانی ڈالا، کپڑے نئے پہنائے. میں بیٹھ گئی اور عورتیں رو رہی ہیں. میں نے کہا خیر ہے. کہنے لگی تیری قسمت پر آج ریس رشک ہو رہا ہے. کوئی کسی کی بیوی ہے، کوئی کسی کی، آج تو اللہ کے رسول کے حصے میں جا رہی، برکت ہو. بی بی کہتی ہے میں حیران، گوڑیوں کا ڈبہ بھی ساتھ. اذان برسول اللہ، حضور کی خدمت میں تھی. اوپر میرا دوپٹہ ڈال دیا گیا. حضور نے خطبہ پڑھا، حق مہر کی مقرر ہوئی، ولیمے کا سامان تیار ہوا. حضور نے دودھ پیا اور بچا کر کہا میری عائشہ کو پلاؤ. میں شرم کرنے لگی. ابے نے کہا بیٹا پی لو، یہ دودھ نہیں پی رہی، یہ جنت کا دودھ مل رہا ہے. میں نے دودھ پیا. تھوڑی دیر کے بعد حضور کی خدمت بھی تھی اذان برسول اللہ. نہ کوئی دوہل، نہ کوئی تالیاں، نہ کوئی بینڈ، نہ کوئی باجے، نہ کوئی گانے، نہ کوئی ترانے، ہر چیز سے بیگانے. اور حضور کی خدمت میں بیٹھی تھی اور مجھے ابو بکر رو رو کے چوم رہا تھا کہ عائشہ تیری قسمت میں مبارک ہو کہ اللہ کے رسول نے تجھے چن لیا. کہہ دو سبحان اللہ. یہ شادی ہے یا نہیں ہے؟ زور سے بولو. میں یہی کہوں گا اپنے بھائیوں کو جن کے ہاں مہمان ہیں کہ شادی اسی طرح کرو. کوئی آج تو شادی میں کئی عورتیں بے پردہ ہوتی ہیں، کئی بیچاری گیت گاتی ہیں، کئی عورتیں ناچتی ہیں. پچھلے بار سکھر میں شادی ہو رہی تھی، ناچ کر رہی تھی، مکان گرا تو ناچنے والی 21 سب نیچے اور چھت اوپر، سیدھی جنت میں ناچتی ہوئی چلی گئی.
سیدھی، کلمہ نصیب نہیں ہوا، سیدھی جنت میں اسی کپڑوں میں گیت گاتی گاتی ماشاءاللہ جنت بالکل کھلی ہوئی تھی۔ دعا کرو اللہ ہمیں ان برائیوں سے بچائے۔ صدیق اکبر کا صرف ایک واقعہ، چونکہ بھائی نے مفصل تقریر کرنی ہے، میری تقریر اصلاحی ہوتی ہے، آج مجھ سے وعدہ کرو اس میدان میں انشاءاللہ ہماری شادی میں مقدم سنت ہوگی، کہو مقدم محمد کی شریعت ہوگی، کہو مصطفیٰ کی۔ دو حدیثیں سن لو، نبی فرمائے جس کی لڑکی بالغ ہو چکی ہے، حد بلوغ پہ پہنچ چکی ہے، ماں باپ اس کی شادی کے لیے کوشش نہیں کرتا، جتنی عورت کو ایام اس لڑکی کو ایام آ رہے ہیں، جتنا ماہواری آ رہی ہے، ایک ایک نبی کے قتل کا گناہ ماں باپ کے حصے میں لکھا جا رہا ہے، ایک نبی کے قتل کا لعنتوں کی بارش۔ اور حضور نے فرمایا اگر ماں باپ، لڑکی تو بالغ ہو چکے شرم سے چپ ہے، ماں باپ شرائط طے کر رہا ہے، کہتا ہے ابھی مکان بناؤ، کہتا ہے ابھی وہ بچہ جو ہے وہ 3rd ایئر پڑھ لے پھر نکاح کریں گے، حضور فرمایا کہ لڑکی سے قدم پھسل گیا، کچھ غلطی ہو گئی، اس زنا کا گناہ ماں باپ کے دفتر میں لکھا جائے گا، عذاب ماں باپ کو دیا جائے گا۔ جاگ رہے ہو؟ یہ تقریر سمجھ آ رہی ہے؟ ماں باپ مجرم ہیں، کہو ماں باپ یاد رکھو، نکاح میں دیر نہ کرو۔ لڑکے آج تو پردے نہیں، گندے ناول ہیں، گندے فوٹو ہیں، گندا ماحول ہے۔ مولوی عبدالشکور آپ کو کہتا ہے آپ کا بھائی، مولانا شیشے سے زیادہ عزت نازک ہے، جان سے زیادہ عزت کی قیمت ہے، کہو عزت کی۔ میری دعا ہے اللہ میرے ملک کے تمام دوستوں کی عزت کی حفاظت فرمائے، آمین کہو بھائی۔ صدیق اکبر جب غار سے نکلے تو معبد کی جھوپڑی سے نکلے، یاد ہے؟ کل معبد تک میں نے پہنچایا۔ جب معبد کی جھوپڑی سے نکلے تو مدینے کے قریب سنیت الوداع، یہ کون سی جگہ ہے؟ نام نوٹ کرو، کیا نام ہے؟ یہ ایک پہاڑ ہے، آپ مدینے سے باہر جائیں نا مکے کو، 6 میل پر پہاڑ ہے، اس کو سنیت الوداع کہتے ہیں۔ یہاں 400 انصار، کچھ 113 مدینے کے بعد میں آئے، انصار کے بچے، انصار کی عورتیں، انصار کے بوڑھے پہاڑوں پر، درختوں پر سراپا انتظار۔ میں یہاں ایک موتی پوچھتا ہوں، ناراض نہ ہونا، جو پہلے موجود ہو اس کا انتظار کیا جاتا ہے؟ زور سے بتاؤ۔ حضور آج مکے سے آ رہے ہیں یا مدینے میں پہلے بھی تھے؟ بولو نا، آج آ رہے ہیں۔ تو صحابہ کہتے 3 دن سے ہم انتظار کرتے رہے، دور سے مدنی کا چہرہ چمکا تو کیا کہا وہ سن لو، طلع البدر علینا۔ تماشا ایسا نہیں کیا، ادب سے کھڑے رہے، سارے کو ادب سے، اور یوں دیکھ کر فرمایا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع۔ استقبال ہو رہا ہے، کہو کیا ہو رہا ہے؟ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع۔ او مدینے والو آؤ، وہ دیکھو پہاڑوں سے 14ویں کا چاند چمکتا ہوا نظر آ گیا۔ حضور کے چہرہ 14ویں کی چاند کی طرح، کہو 14ویں کی۔ واجب شکر علینا ما دعا للہ داعی۔ آج اللہ کا شکریہ ادا کرو، سارے کہو الحمدللہ۔ شکریہ کس کا ادا کرو؟ جس نے اپنے طرف بلانے والے کو، اللہ کے داعی کو، رب سے ملانے والے کو، رب کے پیغام پہنچانے والے کو ہمارے پاس بھیج دیا۔ شکر کس کا؟ یہ آ رہے ہیں حضور، استقبال ہو رہا ہے۔ ایھا المبعوث فینا جیت بالامر المطاع۔ آنے والے رسول آپ حکم دیں ہم تابعداری کریں گے، آپ حکم دیں ہم گردنیں کٹوا دیں گے، آپ حکم دیں تیرے قدموں میں جان نچھاور کر دیں گے۔ محبوب تیرے آنے کی دیر ہے، ہماری فرما برداری کی دیر نہیں، ہم فرما برداری کریں گے۔ کہو کیا کریں گے؟ ننی ننی بچیاں، زور سے بولو، ننی ننی بچیاں، عمر کی کچیاں، بہت ہی اچھیاں، ساری سچیاں، مدینے والڑیاں، بھوری کالڑیاں، چھوٹی چھوٹی بالڑیاں، وہ بھی بھاگ رہی ہیں، زور سے کہو وہ بھی۔ اور 10 ہیں، نحن جوار من بنی النجاری یا حبذا محمد من جاری۔ ہم بنی نجار بی بی آمنہ کا قبیلہ ہے، کہو بی بی
حضور کے نان کے آمنہ بنت وہب، بی بی آمنہ پاک اس کا قبیلہ ہے، وہ تعارف کرا رہی ہیں، نحن جوار من بنی نجاری یا حبذا محمد من جاری، ہم بنی نجار آمنہ کے محلے کی بچیاں تیرے استقبال کے لیے آئی ہیں۔ فرمایا مبارک ہو مدینے والوں، آج اللہ کا رسول ہمارے گھر، ہمارے ویڑے، ہمارے محلے میں آ گیا، کہہ دو سبحان اللہ۔ حضور نے اتنا سنا تو اونٹنی کھڑی کر دی، کہا اونٹنی ہماری کار کے نیچے بچی آ جائے تو کار گئی تاکہ نمبر نوٹ کوئی نہ کرے، مگر حضور نے دیکھا کہ وقت ہے گرمی کا، پسینہ ہے اور دوپہر کا وقت ہے، تو حضور نے کھڑی کر دی اونٹنی۔ فرمایا اونٹنی بٹھاؤ، بٹھا دی۔ فرمایا جو صحابہ ساتھ تھے، ابو بکر ان بچوں کو میرے ساتھ بٹھاؤ، حضرت ان کے ہاتھ میلے ہیں، کپڑے میلے ہیں، یہ ابھی کھیل کھیل کے آئی ہیں، اور میں کپڑے دھو لوں گا، پر ان بچوں کی تکلیف اللہ کا نبی برداشت نہیں کر سکتا۔ گرمی میں پاؤں ننگیاں پھر رہی ہیں، 8 بچوں کو اونٹنی پر بٹھا دیا۔ فرمایا میرے دامن سے چمٹ جاؤ، آج میں بچوں سے خوش ہوں۔ بچیوں کیوں آئی؟ فرمایا آپ سے محبت ہے۔ فرمایا اگر مجھ سے محبت ہے مجھے بھی تم سے محبت ہے، کہہ دو صلی اللہ ہو۔ اب صدیق کو لے آؤں تھوڑا سا۔ جب حضور مدینے پہنچے، بس جب حضور مدینے پہنچے، کہو جب حضور، تو ابو بکر صدیق پر کتنی پیغمبر کی نگاہ پڑی، نظر شفقت پڑی، نظر نبوت پڑی، اتنی پیغمبر نے رنگا کہ لوگوں نے سمجھا کہ نبی یہی ہے۔ سارے کہو پیغمبر، حالانکہ پیغمبر کا حسن تو کوئی نبی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جس طرح شاہ صاحب فرما رہے تھے رات کہ یوسف کے اس حسن پر چند مصر کی لڑکیاں عاشق فریفتہ تھیں، میرے پیغمبر پر زمین مست ہے، آسمان عاشق ہے، پہاڑ عاشق ہیں، اونٹ عاشق ہیں، درخت عاشق ہیں، محمد پر ستارے عاشق ہیں۔ سب کا ہو بے شک، علماء دیوبند عاشق ہیں، بھئی ہے یا نہیں ہے؟ زور سے بولو، ہم حضور کے عاشق ہیں یا کسی اور کے؟ ہم ادھر ادھر نہیں دیکھتے، تم ہر کوئی سب کچھ دیکھ لیتے ہو، ہم حضور کے عاشق ہیں، کہو انشاءاللہ۔ تو لوگ آ کر صدیق کا ہاتھ چومنے لگے، ابو بکر صدیق کہنے لگے قد جاء رسول اللہ۔ صدیق گھبرا گیا، یعنی پیغمبر کی اتنی نگاہ پڑی، اتنی پیغمبر نے رنگا، مصطفیٰ نے اتنی اس پر اثر ڈالا کہ صدیق خود محمد کی غلامی کی صورت بن گیا، کہہ دو سبحان اللہ۔ ابو بکر نے دیکھا کہ لوگ میری طرف آ رہے ہیں، جلدی جلدی چادر اٹھا کے حضور کو ایک جگہ بٹھا دیا اور اوپر سایہ کر کے کھڑا ہو گیا۔ آنے والوں کو بتایا کہ اللہ کے بندو، میں تو اس کا غلام ہوں، میں تو تابعدار ہوں، میں تو جانثار ہوں، میں تو طالب دیدار ہوں، میں تو رضاکار ہوں، میرا سردار آقا نامدار مدینے کا تاجدار محبوب رب غفار یہ ہے، آقا یہ ہے، غلام میں ہوں، نبی یہ ہے، ابو بکر میں ہوں، مخدوم یہ ہے، خاتم میں ہوں، مصطفیٰ یہ ہے، باوفا میں ہوں، کہہ دو سبحان اللہ۔ تو صدیق اس وقت حضور کے ساتھ کون تھا؟ زور سے بولو۔ جو استقبال حضور کا ہو رہا تھا، پہلے پھر آ کر لوگ پہلے آقا کو ملتے پھر صدیق کو، جو حضور کا استقبال وہی صدیق کا استقبال، جو آقا کو مل رہے تھے وہی صدیق کو مل رہے تھے، جو صدیق کا، جو مصطفیٰ کا پیار تھا اس کے بعد صدیق کا پیار تھا۔ اور سب سے پہلے پیغمبر کے ساتھ مدینے میں کون پہنچا؟ زور سے بولو۔ آج اسی کا تذکرہ ہے۔ یہ ہم نے 8 روزہ پروگرام صدیق اکبر کے گویا کہ ان کی زندگی اور ان کے مناقب کے سلسلے میں رکھے ہیں۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ چلے گا، کہو یہ سلسلہ۔ کل رات کا بھی اعلان ہوگا، کل دن کو میری تقریر کوئی اپنے موضوع پر لی مارکیٹ ہوگی، اور شاہ صاحب کی تقریر جامع مسجد پاپوش نگر۔ شیطان کو پاپوش لگیں گے، کہو شیطان کو، کافروں کو، جہنمیوں کو پاپوش۔ شاہ صاحب وہاں پاپوش نگر ہوں گے، آپ کا بھائی یہی ہوگا۔ کل انشاءاللہ والدین کے حقوق پر میں تقریر کروں گا، کہو انشاءاللہ، خدا نے زندگی بخشی۔ اور کل رات بہار میں بہار آ گئی، کہو بہار میں بہار آئے گی، کہو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ سیرت نبی آقا نامدار آئے گی، سیرت مدینہ کے تاجدار، سیرت مدینہ کے تاجدار کی سیرت آئے گی، کہو انشاءاللہ۔ کل رات بھی انشاءاللہ آخر رات بیان کا بھی اعلان ہوگا۔ اب میں بھائی کے لیے میدان چھوڑتا ہوں، جو کچھ میں نے شادی کے متعلق عرض کیا اس کو غور سے سنیں،
یہ شادی بھی خدا کرے جس کی تقریب میں یہ جلسہ ہے، اللہ اس شادی کو بھی مبارک بنائے، اس جوڑی کو آپس میں محبت دے، اولاد صالح عطا کرے، اس شادی کو بھی سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ یہ آج روزہ پروگرام بڑے تذکر و احتشام سے منائے جا رہے ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو عملی زندگی عطا فرمائے۔ اس کو جو پتہ چلا کہ یہ رسالہ اچھا بکتا ہے، یہ بزرگ روز آ جاتا ہے، تو آج کوئی نیا رسالہ لایا ہے، نیا ہے، ان سے لے لیں۔ ختم نبوت ہمارا عقیدہ ہے، ہماری اپنی جماعت ہے، یہ رسالہ 2 روپے ملے گا، تمام دوست لیں اور عقیدے کو مضبوط کریں۔ یہ ہمارے سٹیکر ابھی کل 300-400 ایک مطلب 500 تھے یا اتنے مجموعے میں نہیں جا رہے، یہ تو ایک آدمی لے سکتا ہے، یہ تقریبا لے لے۔ یہ شاہ صاحب کی کلمی کاوش جو انہوں نے صدیق اکبر پر تحریر میں لائے، یہ پڑھے لکھے طبقوں کے لیے تحفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے اور عملی زندگی عطا فرمائے اور میرے پاکستان کی فضا کو خدا صحیح فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ العظیم۔ میری مجلس کے لیے دعا کریں، اللہ اس کو پورے ملک میں ترقی اور کامیابی عطا فرمائے، اور یہ جو مل کر ہم کام کر رہے ہیں خدا اس میں برکت عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ العظیم۔ جو کچھ میں نے عرض کیا حق ہے یا آپ کو شک ہے؟ قرآن اور اسلام پر پورا پکا ہے؟ جو کہتے ہیں پکا ہے ہاتھ کھڑا کر دیں۔ ماشاءاللہ، شکریہ۔ نعرہ مزے کا لگائیں، 1-2 نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، شان اہل بیت، علماء حقہ، قرآن و سنت انشاءاللہ، اور تم بھی زندہ باد، اللہ تمہیں بھی جلدی نہ مارے۔ السلام علیکم۔ مورخہ 6 مارچ 1986 بمقام دریاباد کمیلا بس اسٹاپ کراچی، حضرت مولانا عبدالشکور صاحب دین پوری دامت برکاتہم بیان فرما رہے تھے۔ موضوع تھا شادی کا بیان۔ تیار کردہ پاک ریکارڈنگ سینٹر، دکان نمبر A84، پہلی منزل، کریم سینٹر، زیب النساء اسٹریٹ، صدر کراچی۔ فون نمبر 567812378123 788123 788123 788123 788123 788123